مختار کو برا نہ کہو، کیوں برا نہ کہے؟ کہ انہو قتلتنا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے، وطلب بصارنا، ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے، وزوج اراملنا، ہمارے گھروں میں جو خواتین بیوہ تھی ان کی شادیاں کرائی ہیں، وقسم فینا المال علی اسرا، اور تنگی کے باوجود اللہ ہم پہ مالی سختی تھی، اور اس مالی سختی میں حضرت مختار نے ہماری مدد کی ہے۔ آپ کو پتا ہے فرش عزا وہ درس گاہ ہے، اللہ فرش عزا وہ یونیورسٹی ہے، وہ درس گاہ ہے جہاں حق پسند، جہاں عدالت پسند، جہاں شجاع، جہاں غیور لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، اس جگہ کو فرش عزا کہا جاتا ہے۔ یہ جوش سلاتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنی چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، وقد قال مولانا حسین بن علی علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ خمس مجالس کی 5ویں گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء کے وصیت نامے کے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں امام عالی مقام اپنے یادگار انقلاب کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں سرکشی کے لیے، میں بغاوت کے لیے، میں افساد کی خاطر، میں ظلم و ستم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف، میں سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سماج اور معاشرے میں ہر وہ کام انجام دوں جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت کو، بشریت کو اور سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچ جائے، اور اسی کو معروف کہا جاتا ہے۔ اور ہر اس برائی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت کو اور بشریت کو نقصان پہنچ جائے، اور اسی کو منکر کہا جاتا ہے۔
اور کہا اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور میرے بابا علی مرتضیٰ کے سیرت کو زندہ کرنا ہوگا۔ اسی اہداف کے تحت، انہی مقاصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑا، مکہ مکرمہ پہنچے، 4 مہینے مکہ مکرمہ میں سکونت پذیری اختیار کی، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ سید الشہداء وارد ہو گئے، اور 10 محرم کو امام علی مقام علیہ السلام کا بنی امیہ نے اجتماعی طور کے اوپر پہلی مرتبہ تاریخ میں نواسۂ رسول کا خون بہایا گیا، مگر وہ نواسۂ رسول تھے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے، علی مرتضیٰ کے نور نظر تھے۔ کوئی معمولی شخصیت کو حسین نہیں کہا جاتا ہے، جسے رسول اپنے رخسار پہ، جن کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھتے تھے، جن کے لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے، جنہیں اپنے دوش پہ سوار کیا کرتے تھے، جن کے لیے نبی نے یہ فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میرا دین حسین سے بچے گا، میری شریعت حسین سے بچے گی، اور میرا آئین، میرا مذہب، میرے خدا کا نام میرے حسین سے بچے گا۔ یہ حسین منی و انا من حسین میں چھپا ہوا تھا۔ جب اس حسین کو سن 61 ہجری میں بنی امیہ نے شہید کیا تو یہ وہ شہادت تھی، اور بہت پلاننگ کے ساتھ حسین نے یہ شہادت قائم کی تھی۔ یہ وہ شہادت تھی، حسین اپنے ساتھ امام سجاد کو لائے تھے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لائے تھے، ام کلثوم کو لائے تھے، اور پلاننگ کے ساتھ لائے تھے تاکہ شہادت کے بعد آپ کے خون کا ایک قطرہ بھی رائگاں نہ جائے۔ جس ذات گرامی کے خون کا ایک قطرہ رائگاں نہ گیا، اس ذات گرامی کو حسین کہا جاتا ہے۔ تو خون ہے، ٹپکے گا تو رنگ لائے گا، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ خون کے اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی نواسۂ رسول کا خون بہایا گیا۔ لہٰذا اب جب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی تو اس شہادت کے اثرات ہوئے۔ پہلا اثر، حسین نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کا درخت سینچا ہے، اسلام کو اپنی قربانی کے ذریعے سے زندگی بخش دی، یہ پہلا اثر۔ دوسرا اثر، حسین کی قربانی، حسین کی شخصیت اور سید الشہداء کا یادگار انقلاب صرف شیعوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ عالم انسانیت کے لیے، بلکہ بشریت کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے حسین کی ذات آئیڈیل بنی، حسین کی شخصیت نمونہ عمل بن گئی، اور وہ بھی عالم انسانیت کے لیے۔ اور تیسرا بڑا اثر یہ ظاہر ہوا کہ حسین کا انقلاب انقلابات کا سرچشمہ بن گیا۔ اب یہاں سے لوگوں میں قوت احساس جگ اٹھی، اور صرف قوت احساس نہیں، جرأت اظہار بھی پیدا ہو گئی۔ ہمیں ظالم کے خلاف بولنا چاہیے، ہمیں ستمگر کے خلاف اٹھنا چاہیے، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا اور ظالم کے خلاف بولنا ہوگا۔ اور یہ جو انقلابات ہوئے یہ بھی 2 طرح کے ہوئے، فردی انقلابات اور اجتماعی انقلابات۔ فردی انقلاب میں 2 انقلاب بتائے، ایک بکر بن وائل کے گھرانے کی ایک خاتون جو خود عمر سعد کے لشکر میں تھی، اور وہ امام کی شہادت کے بعد خود عمر سعد کے خلاف اور سید الشہداء کے حق میں یہ بات کہی، اتسلبو بنات رسول اللہ، نواسی رسول کی نواسیوں کے اسباب لوٹے جا رہے ہیں اور تم کھڑے دیکھو گے۔ یہ حسین کی سچائی ہے، یہ حسین کی صداقت ہے، اور سچائی میں اتنی ہی قوت پائی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کوفے کی مسجد میں عبداللہ ابن
عفیف ازدی غامدی نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے سفاک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ امام حسین کی شہادت نے موت کو اتنا آسان بنا دیا تھا، شہادت کو اتنا آسان بنا دیا تھا، ہر فرد بشر حق کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہے۔ کہاں مر جائیں گے مگر اپنے خون سے، اپنے وجود سے اسلام کی تاریخ کو روشن کریں گے، اور نام خدا کو روشن کرنے میں ہم مدد کریں گے، اور اس راہ میں اپنا خون دے دیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد جیسے سفاک اور خونخوار کے مقابل میں یہ کہتے نا تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، اور یزید جھوٹا ہے جس نے تمہیں اور تیرے باپ زیاد بن ابی کو لوگوں کی گردنوں پہ مسلط کیا۔ ہاں، عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کو شہید کر دیا گیا، مگر اپنے خون سے تاریخ کربلا کا ایک صفحہ لکھ دیا۔ اللہ اللہ، کیوں؟ وقت پہ صحیح فیصلہ کر کے اپنے خون سے تاریخ کربلا لکھنے والوں میں ایک ذات گرامی عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی۔ اور ایک تیسرا انقلاب وہ مدینے میں ہوا۔ وہ کون سا انقلاب تھا؟ جب مدینے میں عبد الملک بن ابی الحارث سلمی قتل حسین کی خوشخبری لے کر پہنچا تھا، تو وہاں کے اوپر جب مدینے میں جہاں رسول ہجرت کر کے آئے تھے، جو بنی ہاشم کا شہر ہے، جہاں رسول اللہ کا روضہ ہے، جہاں مسجد النبی ہے، وہاں پہ 50 سال کے وقفے پہ سن 11 ہجری میں نبی پاک کی رحلت ہے، سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہے، اس جگہ پہ قتل حسین کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی۔ تو وہاں پر بھی مدینے میں عقیل ابن ابی طالب کی ایک بیٹی تھی، وہ بنی ہاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر روضہ رسول پر پہنچے اور خود کو قبر رسول پر گرا کے تاریخ کربلا لکھتے۔ اب یہاں سے مدینے والوں کی آنکھیں کھلیں۔ وہ یزید جس کے خلاف حسین نے اپنا مشن جاری کیا تھا، اور یہ تحریک، وہ یزید کیسا ہے؟ تو مدینے کے گورنر نے، عثمان بن محمد بن ابو سفیان نے 3 لوگوں کو بلایا، عبداللہ ابن حنظلہ اور عبید اللہ ابن ابی عمرو مخزومی اور منذر ابن زبیر کو بلا کے شام بھیجا۔ یہ لوگ شام سے جب پلٹ کے آئے تو مدینے والے ان کے پاس پہنچے۔ مدینے والوں نے پوچھا یزید کیسا ہے؟ کہا قدیمنا من عند رجل لیس لہ دین یشرب الخمر یضرب بالتنابیر یلعب بالکلاب۔ ہم ایسے انسان کے پاس سے آ رہے ہیں کہ جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس مذہب نہیں ہے، جو شراب پیتا ہے، جو تنبورہ بجاتا ہے، جو کتوں سے کھیلتا ہے۔ جب آ کے انہوں نے جب یہ آئے اور صاف صاف باتیں بتا دی، اب مدینے میں ایک انقلاب ہوا۔ مدینے کے لوگ عبداللہ ابن حنظلہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور انہوں نے مدینے میں جو یزید کا گورنر تھا اسے باہر نکال دیا، اور بنی امیہ کے 1000 لوگ تھے انہیں بھی ایک خاص حصار میں لے لیا۔ اس کے بعد یزید نے مسلم ابن عقبہ کو بھیجا، وہ گروہ 5000 کا لشکر لے کر آیا، اس نے ان پہ حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد مسجد النبی میں داخل ہو گئے، اور 3 دن تک مدینے کے لوگوں کے لیے یہ کہا کہ وہاں کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور مباح ہیں، مال اور اسباب سب کے سب مباح۔ اور اس کے بعد یہ تو مدینے، اس کو کہتے ہیں واقع حرہ، یہ 63 میں ہوا۔ اور اب عبداللہ ابن زبیر اٹھا مکے میں، عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں تقریر کی۔ اچھا، مکے میں تقریر کی تو لوگ یزید سے دشمنی کرنے لگے، عبداللہ ابن زبیر کی طرف ہوئے۔ لیکن یزید نے مسلم ابن عقبہ سے کیا کہا تھا؟ مسلم ابن عقبہ سے یہ کہا تھا کہ مدینہ تاراج کرنے کے بعد مکے کو چلے جانا، لہٰذا مدینہ لوٹنے کے بعد مسلم ابن عقبہ یہ کہاں گیا؟ مکے کی طرف۔ انہوں نے جا کے پورے مکے کا محاصرہ کر لیا، مکے کو گھیر لیا۔ 3 ربیع الاول 64 کو کعبے پہ پتھر برسائے گئے اور آتش فشانی کی گئی، آگ کے شعلے برسائے گئے، اور اتنے ہی میں ابھی جنگ جاری تھی کہ یہ خبر ملتی ہے کہ اچھا بیچ میں مسلم ابن عقبہ مر جاتا ہے کہ وہ سب باتیں آپ کو بتا چکا۔ اتنے میں خبر ملتی ہے 14 ربیع الاول 64 کو یہ خبر آتی ہے مکے میں
کہ یزید واصل جہنم ہوا۔ جب یزید واصل جہنم ہونے کی خبر ملی تو حسین بن نمیر نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ اب ہماری تمہاری لڑائی ختم ہے۔ اچھا، اور پھر یہ واپس چلے گئے۔ اب مکے میں عبداللہ ابن زبیر، یزید واصل جہنم ہوا۔ اب جب یزید واصل جہنم تو بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ بصرے کے لوگوں نے انقلاب، بصرے کے لوگوں میں اتنے جذبات آئے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بصرے سے نکالا اور وہ شام اسے بھگا دیا۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اور پھر حالات یہ ہوئے کہ بصرے کے لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پہ بیعت کی، تو رسمی طور پر عبداللہ ابن زبیر نے بصرے کا جسے کمانڈر بنایا، گورنر بنایا، اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کو بنایا۔ پس مکے میں عبداللہ ابن زبیر، بصرے میں کون ہے؟ مصعب ابن زبیر، اسی عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے۔ اب بچا کوفہ۔ ایک ایک بات پہ، کوفے کا کون گورنر تھا؟ عمرو بن حریث تھا۔ کوفے میں جو یزید کا گورنر تھا عمرو بن حریث تھا۔ اسے کیا کیا؟ کوفے والوں نے عمرو بن حریث کو نکالا، کوفے سے نکالا، اور یہ سارے انقلاب، اتنی بات ہوئی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن 61 ہجری ہے۔ کب ہے؟ سن 61 ہجری۔ جیسے ہی امام کی شہادت ہوئی تھی اسی وقت سے توابین یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ سن 61 سے یعنی 61 سے 64 تک توابین کی تحریک چلتی رہی، لیکن 64 میں جب یزید واصل جہنم ہوا، بس اب انہوں نے اپنی تحریک کو، اپنے مشن کو علنی طور کے اوپر کر دیا، فوجیں جمع کرنا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عمرو بن حریث کو کوفے سے نکالا، اس کی جگہ پہ عامر ابن مسعود کو رکھا۔ اسی سے کام ہے۔ عامر ابن مسعود نے کیا کیا کہ عبداللہ ابن زبیر کی اطاعت کر لی اور کوفے والوں سے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت لے لی۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، بس آپ یہ بتائیے، مکے میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت، بصرے میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت، کوفے میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت، اور اس کے علاوہ جتنے ممالک اسلامیہ ہیں سب پہ کس کی حکومت ہوگی؟ یزید کے بعد معاویہ آیا تھا نا، لیکن معاویہ نے بھی ٹھکرا دیا۔ ایک روایت کے مطابق 40 دن کے بعد، ایک روایت کے مطابق 4 مہینے کے بعد، معاویہ کے بعد بنی امیہ میں حکومت مروان کی طرف، آل مروان میں چلی گئی۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ اب بہت توجہ کریے گا، توابین نے کیا کیا؟ 1 ربیع الثانی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، 1 ربیع الثانی 65، 1 ربیع الثانی 65 میں توابین نے کیا کیا؟ قیام کا اعلان کیا کہ ہم سب کے سب نخیلہ پہ جمع ہوں گے۔ نخیلہ پہ جمع ہوئے، 5 ربیع الثانی 61 کو نخیلہ سے نکلے، شام کی طرف گئے تھے، لیکن شام جانے سے پہلے کربلا پہنچے۔ 1 رات و دن وہاں کے اوپر گریو زاری ہوتا رہا، اور پھر عین الوردہ پہ جنگ ہوئی ہے شام میں۔ عین الوردہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ جنگ ہوئی، سارے کمانڈرز مارے گئے، لیکن رفاع بن شداد بچے۔ رفاع بن شداد واپس آتے ہیں، جو کچھ بچے کچے لوگ تھے توابین کے، ان کو لے کر واپس آتے ہیں۔ یہ 61 کی بات ہے، صحیح 65 کی، معاف کرے گا، یہ کون سی بات ہے؟ 65 کی۔ یہ ہوا توابین۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو حضرت مختار زندان میں تھے۔ یہاں تک بات ہو گئی نا؟ یعنی توابین جب واپس آئے تو حضرت مختار زندان میں تھے۔ یہ اتنی جتنی باتیں کہی، یہ 4 دن کا خلاصہ تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب تک کی یہ ساری باتیں اگر اس طریقے سے ڈائریکٹ شروع کر دیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کہاں پہ تھے اور کہاں سے شروع کر دیا۔ لیکن اب آج کی جہاں سے گفتگو، تھوڑی سی اور باتیں عرض کروں گا ایک ایک بات پہ، اور پھر یہ توجہ کیا، کل ایک اور بات بتائی کہ زندان سے، قید خانے سے حضرت مختار نے انہی رفاع بن شداد اور جو توابین سے جو بچے تھے انہیں بشارت دی تھی، کہا میں تمہیں بشارت دیتا
دیتا ہوں، میں خدا کی کتاب کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق، اہل بیت کے خونخواہی کے لیے، کمزوروں کا حق دلانے کے لیے اور مجرموں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے میں قیام کا وعدہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ خط لکھا۔ اتنی بات، جناب مختار کا مقصد کیا تھا؟ کیوں انہوں نے اتنی بڑی؟ جناب مختار کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا، بہت توجہ کریے گا، سب سے بڑا مقصد حضرت مختار کا یہ تھا کہ ہمیں سید الشہداء کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سب سے اہم بات تھی۔ اسی لیے محمد حنفیہ سے اجازت لی۔ محمد حنفیہ کو امام سجاد علیہ السلام نے اس کام کی ذمہ داری خود سونپی تھی، ہمارے چوتھے امام نے، جس کو جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فقیہ اعظم جعفر ابن نما رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ محمد حنفیہ، کچھ لوگ محمد حنفیہ کے پاس آئے اور کوفے کی برجستہ شخصیتیں تھیں، وہ شیعہ تھے، کہا یہ بتائیے کیا آپ کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ محمد حنفیہ نے کہا کہ امام سجاد کے پاس چلتے ہیں، لے کے گئے۔ اب جب امام سجاد کے پاس لے کے گئے، بات چھڑی تو امام سجاد کے یہ الفاظ ہیں، یا لو اننا عبدا زنجیا تعصب لنا علی البیت، اے چچا، اگر ایک انسان ہم اہل بیت کے لیے تعصب دکھائے، یعنی ہم اہل بیت کے لیے قیام کرے، لوجب علی الناس معاذرتہ، تو سارے لوگوں کو اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ، لوجب علی الناس معاذرتہ یا افعل ما شئت، اے میرے چچا، یہ کام کی ذمہ داری آپ کو، قد ولیتک ھذا الامر، اس کام کی ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں۔ بس اتنا مسئلہ حل ہوا، دونوں سارے لوگ خوش واپس ہوئے کہ امام سجاد نے بھی ہم کو اجازت دی اور محمد ابن حنفیہ نے بھی ہمیں اجازت دے دی۔ خوب، اب آئیے جناب مختار کیوں لڑے تھے؟ یہ کل جملہ بتایا تھا آپ کو، حضرت مختار نے یہ فرمایا، ان ابن الوسی یعنی محمد ابن حنفیہ بعثنی الیکم امینا ووزیرا ومنتجبا وامیرا، کہا کہ وسیع یعنی رسول خدا کے جو جانشین ہیں ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے مجھے کوفے والوں سے کہا تمہارے پاس بھیجا ہے امین بنا کے، اللہ اللہ، سردار بنا کے، کہا کہ مجھے بھیجا ہے، وہ امرنی بقتل المحلین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جن جن لوگوں نے حسین کے خون کو مباح جانا ہے میں ان کو قتل کروں، وَالدَّفْعِ وَالطَّلَبِ بِدَمِ اہل البیت، اور کہا کہ اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کا حکم دیا ہے، وَالدَّفْعِ عَنِ الضُّعَفَاء، اور کہا کمزوروں کی مدد کروں گا۔ ایک ایک بات پہ غور کریے گا، فَكُونُوا أَوَّلَ خَلْقِ اللَّهِ إِجَابَةً، کوفے والو تم سب سے پہلے وہ لوگ رہو جو میری بات پہ لبیک کہو گے، تمہیں سب سے پہلا وہ انسان ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ میں تو اہل بیت کے شعار کو زندہ کروں گا۔ شعار کا مطلب کیا؟ کہا اہل بیت کا جو نعرہ ہے میں اس نعرے کو زندہ کروں گا، اور دوسری بات اہل بیت کے مقصد کو عام کروں گا اور مومنین کے دلوں کو شاد کروں گا۔ اور جب قید خانے میں تھے تو حضرت مختار کہا کرتے تھے کہ ہر ستمگر کو نابود کروں گا، ظالم اور ستمگر کا خاتمہ کر کے رہوں گا، صاحبان ایمان کے دل کو شاد کروں گا، اور آل محمد کا جو خون بہایا ہے اس خون کا بدلہ لوں گا۔ یہاں تک بات ہوئی، اور پھر جب بات کہی تھی ہمارے پانچویں امام نے کہا لا تسب المختار، مختار کو برا بھلا نہ کہا کرو، انہو قتل قتلتنا وطلب بسارنا وزوج اراملنا وقسم فینا المال علی اسرہ، مختار کو برا نہ کہو۔ کیوں برا نہ کہے؟ کہا انہو قتل قتلتنا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے، وطلب بسارنا، ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے، وزوج اراملنا، ہمارے گھروں میں جو خواتین بیوہ تھی ان کی شادیاں کرائی ہیں، وقسم فینا المال علی اسرہ، اور تنگی کے باوجود اللہ اللہ ہم پہ مالی سختی تھی اور اس مالی سختی میں حضرت مختار نے ہماری مدد کی ہے۔ اچھا یہ بھی بات کل
پھر عبداللہ ابن شریک کی یہ روایت تھی جہاں پہ چھوڑا تھا، اسی روایت کو عرض کرنا چاہوں گا۔ عبداللہ ابن شریک کا بیان ہے، ہمارے اور آپ کے 5ویں امام میدان منا اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، کہاں میدان منا میں تھے، امام ٹیک لگائے ہوئے تھے اور امام نے کہا کہ جاؤ حجام کو بلا کے لاؤ تاکہ میں اپنا سر تراشوں، حلق کرانے کے لیے، سر تراشنے اور موڑنے کے لیے بولا۔ کہاں عبداللہ ابن شریک کہتے ہیں کہ میں امام کے روبرو بیٹھا ہوا تھا، میرا چہرہ اور امام کا چہرہ ایسے تھا، بلایا تھا حجام کو۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص، کوفے کا رہنے والا، اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیوں آخر بوڑھا ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد امام کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہے، امام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، چومنے نہ دیا، لیکن امام نے اس آنے والے شخص سے پوچھا تم کون ہو، تم کون ہو؟ اس نے یہ کہا میں حکم ابن مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ ابن شریک کا بیان ہے کہ امام جو ابھی اپنے ہاتھ نہیں دے رہے تھے، دونوں ہاتھ بڑھا لیے، بڑھانے کے بعد حکم کو اس طریقے سے اپنی طرف کھینچا، ایسا محسوس ہو رہا تھا اپنی آغوش میں بیٹھائیں گے۔ اچھا بوڑھا انسان، اب حکم بیٹھ گئے، امام ہے، منا کا میدان ہے، منا کا، یہ کون تھے؟ حضرت مختار کے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ دیکھیے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر محمد اور آل محمد۔ یا جمال محمد و کمال علی بآواز بلند صلوات۔ آپ کو پتہ ہے میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس میں میری کامیابی میں کئی لوگوں کا ہاتھ ہے، ان میں سے ایک حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن صاحب کے بلائیں۔ یہ میں بڑا دکھ رہا ہوں گا مگر حقیقت میں سینئر آپ ہیں، میں جونیئر ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب منا کا میدان ہے، حکم ہے، حضرت مختار کے بیٹے ہیں، ممکن ہے اب آپ اس مجمع کو تصور کریے گا، مجمع کو تصور کریے گا۔ میں سوچنے لگا کہ کیوں منا کے میدان میں؟ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو شک رہا ہو، بہت سارے لوگوں کو شاید خود بیٹے کو اتنا شک نہ رہا ہو جتنا دوسرے کو شک رہا ہو، اور امام کی زبان سے کہلوا کے دوسروں کے شک کو دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ حکم نے کہا کہ آقا یہ بتائیے میرے باپ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، میرے باپ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا آپ کو کل بتایا تھا نا بنی امیہ کو رسوا کیا ہے حضرت مختار نے، ان کو بے نقاب کیا ہے حضرت مختار نے، تو بنی امیہ نے پہلی کوشش کی کہ حضرت مختار کی شخصیت کو مجروح کیا جائے۔ یہ ایک زمانہ ہے، یہ سازشیں، سیاست جو جھوٹی سیاستیں چلتے ہیں وہ یہ سازشیں کرتے ہیں، کسی کی شخصیت کو گرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو متہم کیا جاتا ہے، اس پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی بنی امیہ نے حضرت مختار پہ خوب تہمتیں لگائیں، جن میں سے ایک بڑی تہمت یہ لگائی گئی کہ حضرت مختار کو کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ حضرت مختار کو یہ کہا گیا، آپ کو پتہ ہے علم رجال کے سب سے پائے کے جو عالم ہیں ابو عمرو کشی، اور آہستہ آہستہ اب ہم تو کتابیں بھی بتائیں گے، ہم تو مصنفین کے نام بھی بتائیں گے تاکہ ہمارے مجمع کو کتابیں بھی یاد رہے، مصنفین کے نام بھی یاد رہیں۔ پہلے درجے کے علم رجال، علم رجال کیا ہوتا ہے مولانا؟ علم رجال جس میں انسان کی شخصیت، یہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، ثقہ ہے، اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا،
یہ کس گھرانے سے ہے، یہ اس کا عقیدہ کیا ہے، صحیح عقیدہ ہے یا صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ امامیہ ہے، امامیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، 12 امام کو مانتا ہے یا 12 امام کو نہیں مانتا۔ جس علم میں یہ ساری بحثیں ہوں اس علم کو کیا کہا جاتا ہے، علم رجال۔ تو علم رجال کی بنیادی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے رجال کشی۔ کیا نام ہے؟ رجال کشی۔ ابو عمرو کشی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مختار کے خلاف جتنی بھی روایتیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کو عامہ نے گڑھ دیا۔ عامہ کس کو کہتے ہیں اسے بھی جاننا پڑے گا۔ عامہ عین سے اہل سنت کو کہا جاتا ہے، ان اہل سنت کو نہیں جو منصفین میں سے ہیں۔ کچھ لوگ انصاف پسند ہیں، جیسے ابن ابی الحدید معتزلی کا عامہ نے جو دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے گڑھا نسبت ہو الی وضع العامۃ اشبہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری حدیثیں جو حضرت مختار کی مذمت میں یہ گڑھی ہوئی ہیں، اچھا آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ کی علیہ کی ایک کتاب ہے معجم رجال الاحادیث، یہ 20 جلدوں میں، 20 بھی نہیں 18ویں جلد میں شیخ آیت اللہ سید آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 معتبر حدیثیں ذکر کی، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا۔ میرے امام نے کہا تھا نا اچھا ابھی وہ بات رکیے گا، جہاں حکم کی بات ہے وہیں کے اوپر، وہاں کے اوپر 4 معتبر حدیثیں اور اس کے بعد جتنی بھی روایتیں گڑھی ہوئی ہیں ہر روایتوں کا جواب دیا۔ جس کو دیکھنا ہے وہ معجم رجال حدیث آغائے خوئی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 18 میں جا کر وہاں مراجعہ کر سکتا ہے۔ سارے الزامات کا وہاں کے اوپر جواب دیا گیا، اور حضرت مختار پہ جو الزام لگائے گئے ان میں سے ایک ہے کہ یہ کیسانیہ مسلک کے تھے۔ کس مسلک کے تھے؟ کیسانیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کو محمد ابن حنفیہ کی امامت کی طرف بلاتے تھے۔ ایک گروہ بنا، وہ بھی حضرت محمد حنفیہ کی وفات کے بعد بنا۔ وہ گروہ کیا کہتا ہے کہ محمد حنفیہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں اور ایک دن آئیں گے۔ کہ حضرت مختار کیسانیہ تھے، لوگوں کو محمد ابن حنفیہ کی امامت کی طرف بلاتے تھے۔ تو آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ سراسر جھوٹی نسبت ہے۔ کیوں؟ بہت پیاری بات کہا کہ حضرت مختار کی شہادت محمد ابن حنفیہ سے پہلے واقع ہوئی۔ کس سے پہلے واقع ہوئی ہے؟ محمد ابن حنفیہ سے پہلے حضرت مختار کی شہادت واقع، اور کیسانیہ کب بنا ہے؟ جب محمد ابن حنفیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا، حضرت مختار کے زمانے میں کیسانیہ وجود ہی میں نہیں آیا۔ یہ آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ حضرت مختار پہلے چلے گئے دنیا سے، اس کے بعد محمد حنفیہ زندہ رہے، زندہ رہنے کے بعد جب دنیا سے گئے تب کیسانیہ وجود میں آئے۔ کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا، تو جب جناب مختار کے زمانے میں مختار تھے ہی نہیں اور مختار شہید ہو گئے، محمد حنفیہ زندہ رہے، اس کے بعد جب محمد حنفیہ کی وفات ہوئی تب کیسانیہ وجود میں آئے۔ تو جب حضرت مختار کے زمانے میں کیسانیہ مسلک کے ماننے والے تھے ہی نہیں تو حضرت مختار کیسے دعوت دیتے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ بس آئی بات سمجھ میں، ایک نسبت یہی تو کہا کہ بتاؤ کیا تمہارے باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ کہا کہتے ہیں کذاب۔ امام نے کہا سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی، خدا منزہ ہے اللہ، تمہارے باپ کو کذاب کی نسبت دیتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا؟ بڑی عظیم باتیں دی ہیں۔ تمہارے باپ نے ہم اہل بیت کی تنگی میں، دشواری میں مالی مدد کی ہے۔ دشواری کے عالم کیا لوگ نہیں جانتے؟ تمہارے باپ مختار نے ہمارے گھر بنوائے ہیں، تمہارے باپ مختار نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے، تمہارے باپ مختار نے ہمارے خون کا بدلہ لیا۔ رحم اللہ اباک، اللہ تمہارے باپ پہ رحمت نازل کرے۔ کیا امام معصوم بیجا کسی کے لیے، کسی منحرف انسان کے لیے دعائے خیر کر سکتا ہے؟
ایک فقیہ کا یہ استدلال ہے، علامہ ابن نما کا استدلال ہے، یہ فقہائے کرام کا استدلال ہے۔ رحم اللہ اباک، امام معصوم کسی بھی، اگر امام معصوم یہ جانتے کہ یہ امام سجاد کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے، کیا ایسے جملے کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، رحم اللہ اباک۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے کیا لوگوں کو نہیں پتا تمہارے بابا مختار فاطمہ بنت علی، امام علی علیہ السلام کی ایک بیٹی، تاریخ نے ان کا نام فاطمہ رکھا، کہا فاطمہ بنت علی کے پاس آتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان سے حدیثیں سیکھی ہیں حضرت مختار نے، ان سے حدیثیں سیکھی۔ اس کے بعد پھر وہاں کے اوپر ایک مرتبہ کہا رحم اللہ اباک، اب یہاں پہ 2 مرتبہ رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک ما ترک لنا حقا عند احد الا طلبه انه قتلنا وطلب بدمائنا۔ اللہ اللہ، کہا کہ اس نے، حضرت مختار نے ہمارا بدلہ لیا، ہمارے خون کا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے اور ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب جب اتنی بات ہو گئی، توابین کا قیام ہوا، اب حضرت مختار کا قیام، تو کیا قیام حضرت مختار کا کربلا سے رابطہ ہے یا نہیں؟ ایک سوال ہے، حضرت مختار کے قیام کا کربلا سے کیا رابطہ ہے؟ بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اب یہ جتنی بھی باتیں نقل کر رہا ہوں، تقریباً ساری باتیں طبری سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، بڑا گہرا رابطہ ہے کربلا سے۔ رابطہ کیا ہے؟ جب مسلم ابن عقیل، سفیر حسینی مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے تو طبری سے پوچھئے نا، شیخ مفید، اچھا صرف طبری نے نہیں، شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کس کے گھر رکے؟ حضرت مختار کے گھر رکے تھے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا گہرا رابطہ ہے حضرت مختار کا واقع کربلا سے۔ بس حضرت مختار کے گھر مسلم ابن عقیل رکے، اچھا، لیکن جب کوفے پہ عبید اللہ ابن زیاد کا تسلط ہوا، کوفے کے حالات بگڑے، تو جناب مختار کسی کام سے کوفے سے باہر اپنی زمینداری، چونکہ سردار تھے، اپنی زمینداریوں میں سے کسی زمینداری پہ گئے ہوئے تھے، اور ادھر کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کا غلبہ اور تسلط پیدا ہوا، اور حضرت اتنے میں مسلم ابن عقیل نے حضرت مختار کا گھر چھوڑا۔ چھوڑنے کے بعد ہانی ابن عروہ کے گھر آئے، ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا، ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا، مسلم ابن عقیل نے جہاد کیا، اور نتیجے میں مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے۔ اچھا، اب جب دونوں شہید کر دیے گئے تو کوفے میں جو گورنر تھا وہ عمرو بن حریث تھا۔ عمرو بن حریث نے رایت امان بلند کیا۔ رایت امان کیا چیز ہوتا ہے؟ پرچم امان بلند کیا، اس شرط کے ساتھ جو اس پرچم کے تلے آ جائے گا اس کو ہم امن و امان ہوگے، اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ۔ اتنے میں حضرت مختار کوفے میں وارد ہوئے، مگر آپ بتائیے کیا کہا گیا تھا؟ جو بھی اس پرچم کے نیچے آئے گا اسے کیا دی جائے گی؟ امان، یعنی اس کی جان محفوظ، اس کی مال محفوظ، اس کا مال محفوظ۔ اتنے میں حضرت مختار کوفے میں آ گئے۔ اب جب کوفے میں آ گئے تو کوفے کی حکومت حضرت مختار سے اتنا بدظن تھی کہ حضرت مختار کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک چھڑی سے حضرت مختار کے چہرے پہ مارا تو آنکھ کو صدمہ پہنچا، اور مارنے کے بعد قید خانے میں رکھ دیا گیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کوفے میں شہید ہو چکے۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ اب آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ 10 محرم سن 61 ہجری، 10 محرم سن 61 ہجری۔ اچھا، اب جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو تب بھی جناب مختار قید خانے میں تھے۔ سید الشہداء کی شہادت کے وقت بھی قید خانے میں تھے۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں، بغیر پڑھے، بغیر لکھے، بغیر تحقیق کیے کوئی بات منبر سے نہیں پڑھتا۔
یہ آپ کو میں نے بتا دیا، اور پھر اطمینان دلاتا ہوں، پھر آپ کو اطمینان دلاتا ہوں، بغیر جتنی باتیں پڑھ رہا ہوں ساری باتیں حوالے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، تحقیق کر کے ہمیں ہمارے مکتب میں، ہمارے مدرسے میں سکھایا ہی یہی جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرش ازاں وہ درس گاہ ہے، اللہ اللہ، فرش ازاں وہ یونیورسٹی ہے، وہ درس گاہ ہے جہاں حق پسند، جہاں عدالت پسند، جہاں شجاع، جہاں غیور لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، اس جگہ کو فرش ازاں کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ جہاں سورما کی تربیت کی جاتی ہے۔ مولانا سورما کو بتائیے، میں کیا سورما کو بتاؤں گا؟ جوش آپ سورما کو بتائیے، سورما کسے کہتے ہیں؟ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، اللہ اللہ، سورما باطل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں، اما چاند اندھیرے میں سوتا ہے، اللہ اللہ، یہ جوش سلاتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، مثل شبیر۔ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، اللہ اللہ، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ وارث انبیاء، امام مظلوم، ایک سید الشہداء پہ بلند ترین تلوار۔ کتنی عظیم بات جوش ملیح آبادی نے کہی، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، جب تک شریر رہیں گے زمین پہ، اللہ اللہ، کیا حسین کو پہچنوایا ہے جوش نے، کہا جب تک ظالم رہیں گے، جب تک ستمگر رہیں گے، جب تک زمین پہ شریر لوگ رہیں گے، کربلا اپنے ہاتھ میں تلوار لیے رہے گی۔ کربلا ایک دن کی نہیں، کربلا 2 دن کی نہیں، کربلا 1 مہینے کی نہیں، کربلا 1 سال کی نہیں، کربلا 2 سال کی نہیں، اللہ اللہ، جب تک یہ کائنات باقی رہے گی، کربلا ظالموں کے خلاف اپنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑی رہے گی، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گھر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کیا شعر ہے، آپ سوچئے گا اس پہ، اللہ اللہ، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے، کربلا جب تک اس خاک پہ باقی ہے، مولانا ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گھر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہ، کربلا 1 مہینے کی نہیں ہے، کربلا 1 سال کی نہیں ہے، جب تک زمین باقی رہے گی، کربلا اپنے ہاتھ میں ظالم کے خلاف تلوار لیے رہے گی، جب تک اس
اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گھر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ کہاں پہنچے تھے ہم؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ ایک بات پڑھ چکے یا علی اللہم صلی علی محمد۔ کہاں پہ پہنچے تھے؟ ہاں، پس جناب مسلم ابن عقیل اور ہانی عروہ شہید ہو چکے، اس وقت بھی جو صورتی تھی حال تھی وہ بتایا، حضرت مختار آئے ان کو گرفتار۔ دوسرا پوائنٹ، سید الشہداء کی شہادت کے وقت حضرت مختار زندان میں تھے، یہی تو ہوئی بات نا۔ سید الشہداء کے شہادت کے بعد اچھا حضرت مختار کی ایک بہن ہے جو عبداللہ ابن عمر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن عمر کی بیوی، عبداللہ ابن عمر کی بیوی نے عبداللہ ابن عمر سے اصرار کیا کہ مختار کو زندان سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اچھا، تو یزید نے عبداللہ ابن عمر کی بات کیوں مان لی؟ کیوں مان لی؟ اس لیے کہ یزید کو ضرورت تھی کہ عبداللہ ابن عمر کو اپنے من موافق بنانا تھا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر اس کے خلاف بولتا تھا، لہٰذا عبداللہ ابن عمر کی زبان کو بند کرنے کے لیے ایک بات مانی، کیا کہا کہ لہٰذا عبداللہ ابن عمر نے یزید کو خط لکھا بعد شہادت حسین، اور یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ بھئی مختار کو زندان سے رہا کیا جائے۔ تو شہادت حسین کے بعد پھر حضرت مختار زندان سے رہا کیے گئے، لیکن عبیداللہ ابن زیاد ہے، عبیداللہ ابن زیاد نے کہا 3 دن تک صرف کوفے میں رہ سکتے ہیں۔ کتنے دن تک؟ صرف اور صرف 3 دن تک کوفے میں رہ سکتے ہیں، اور اگر 3 دن کے بعد آپ کوفے میں دکھے تو آپ کا خون مباح ہوگا۔ تو حضرت مختار حجاز چلے گئے، حجاز یعنی مکہ حجاز کا ایک شہر ہے۔ بس اتنی بات سمجھ میں آگے، نکلے شہادت حسینی کے بعد زندان سے باہر آئے، لیکن عبیداللہ ابن زیاد نے کتنے دن کوفے میں رہنے کی اجازت دی؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد آپ کو کوفہ چھوڑنا ہوگا ورنہ آپ کا خون بہا دیا جائے گا۔ تو حضرت مختار زندان سے نکلنے کے بعد کہاں چلے گئے؟ حجاز کا ایک شہر ہے، مکہ چلے گئے، وہاں گردش کرتے رہے، ادھر ادھر جاتے رہے، لیکن ہر جگہ کہتے رہے کہ میں تو حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے کے رہوں گا، میں حسین کے قاتلوں کا بدلہ۔ اما کیا سید الشہداء نے، بہت توجہ کریے گا، کربلا میں سب ایسا تھا، پوری پلاننگ کے ساتھ تھی۔ کوفے میں کون بولے گا؟ اچھا، کوفے میں دربار ابن زیاد میں کون بولے گا؟ دربار یزید میں کون بولے گا؟ زینب کوفے میں بولیں گے، ام کلثوم کوفے میں بولیں گے، فاطمہ بنت الحسین کوفے میں بولیں گے، امام سجاد بولیں گے، مگر مختصر بولیں گے۔ دربار ابن زیاد میں زینب بولیں گی، امام سجاد نہیں بولے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کرے گا، یہ ساری پلاننگ کے ساتھ سید الشہداء لے آئے تھے۔ اچھا، تو مختار چلے گئے، کہاں کے اوپر ہے مختار آپ بتائیے؟ مکے میں حجاز کا ایک شہر مکے میں حضرت مختار ہیں۔ اچھا، جب حسین بن نمیر نے 64 میں، کب اس نے منجنیق کے ذریعے سے حملہ کیا تھا؟ 3 ربیع الاول 64 کو حسین بن نمیر کی قیادت میں مسلم ابن عقبہ کے گروہ نے جو کعبے پہ پتھر برسائے، اس وقت بھی حضرت مختار کہاں کے اوپر تھے؟ مکے میں تھے۔ اور پھر جب فوجیں واپس آ گئی اس کے بعد بھی 5 مہینے تک وہاں کے اوپر تھے۔ ابھی حضرت مختار وہاں کے اوپر تھے مکے میں، اتنے میں 14 ربیع الاول کو یزید واصل جہنم ہوا 64 میں۔ اچھا، بصرے سے عبیداللہ ابن زیاد کو نکال دیا گیا۔ کوفے کی کیا صورتحال تھی؟ عمرو بن حریث کو کوفے سے نکالا گیا، اس کی جگہ بنا کون؟ تھا عامر بن مسعود۔ اچھا، اب دیکھا کہ کوفے میں عامر بن مسعود ہے، اور عامر بن مسعود نے بھی کیا کیا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت لے لی تھی، کوفے والوں سے بیعت لے گئی۔ اتنے میں حضرت مختار مکے سے کوفے آتے ہیں۔ کہاں سے؟
مکے سے کوفہ، صحیح ہو گئی بات۔ مکے سے جب کوفے آتے ہیں تو حضرت مختار قیام کی کوشش کرتے ہیں، اٹھنے کی، اب لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن پھر حضرت مختار کو زندان میں ڈالا گیا۔ حضرت مختار زندان میں تھے جب توابین نے قیام کیا، جب توابین نے قیام کیا اس وقت بھی حضرت مختار زندان میں تھے۔ اچھا، توابین قیام کر کے آ چکے، جب قیام کر کے توابین واپس آئے، اب بھی حضرت مختار کہاں کے اوپر ہیں؟ زندان میں۔ تبھی تو زندان سے خط لکھا تھا رفاع بن شداد کے نام، رفاع۔ اچھا، اب جب توابین آ گئے، لڑکے شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ جو بچے تھے وہ جب واپس آ گئے، کب واپس آئے؟ 65 میں۔ تو پھر عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا، کس کی رہائی کے لیے؟ حضرت مختار کے۔ مگر اب کس کو خط لکھا ہے؟ اب کس کو؟ اس لیے کہ اب کوفہ یزید کے انڈر میں نہیں رہا، اب بصرہ یزید کے انڈر میں نہیں رہا، اب کوفہ اور بصرہ دونوں کس کے انڈر میں ہو گئے؟ اب دونوں عبداللہ ابن زبیر کے انڈر میں ہو گئے۔ لہٰذا عبداللہ ابن زبیر کو عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا کہ بھائی مختار کو آزاد کیا جائے۔ حضرت مختار کو آزاد کیا گیا بڑی قسمیں کھلانے کے بعد۔ اچھا، تو اس وقت جو کوفے کا گورنر تھا اس کا نام ہے ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ۔ حضرت مختار کو آزاد کیا گیا۔ اچھا، آزاد کرنے کے بعد ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ کو معزول کیا گیا، اور کوفے کا گورنر عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطیع کو بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد اور آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات۔ اللہم صلی علی۔ ایسا ہے کہ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم۔ اور ایک بات آپ سے بتا دوں، ایک مرتبہ جا کر کے سنیے گا ضرور، ایک مرتبہ دوبارہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ یہ حسینی چینل پہ یہ مجلسیں ہیں، ایک مرتبہ صرف سن کے ذہنوں میں بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مگر ایک بات آپ سے بتانا چاہوں گا، اتنے بڑی داستان کو سمیٹنا یہ سخت کام ہوتا ہے، اس کے پیچھے محنت درکار ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں محنت کر کے آؤں، لیکن آپ کو آسانی سے ایک بات، شاید ایک انسان 100 گھنٹے 50 گھنٹے 200 گھنٹے پڑھے نہ سمیٹ سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہوا تھا، پوری داستان کا خلاصہ نہیں بتا سکتا ہے۔ پر یہ مجلس سید الشہداء کی برکت ہے، جہاں صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کیا جائے اسے فرش عزائے حسینی کہا جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ جی ہاں، یا علی۔ بس اب تک جو میں نے باتیں کی اس کا ایک جلدی سے مختصر سا خاکہ پیش کروں۔ حضرت مسلم کے گھر میں حضرت مسلم جناب مختار کے گھر اترے، ماحول بدلا، جناب مختار کہیں باہر تھے، اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل ان کے گھر سے باہر ہانی ابن عروہ کے گھر، ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا، مسلم ابن عقیل نے جہاد کیا۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ اور پھر جب عمرو بن حریث نے وہ پرچم امان بلند کیا تو حضرت مختار آئے، لیکن ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، امام حسین کی شہادت کے وقت بھی حضرت مختار زندان میں تھے، یہ دوسرا پوائنٹ ہوا۔ اور پھر شہادت امام حسین کے بعد عبداللہ ابن عمر نے حضرت مختار کی رہائی کی کوشش کی، اپنی بیوی کی بنیاد پر زندان سے نکلے۔ کتنے دن کوفے میں رہنے کی اجازت تھی؟ 3 دن۔ وہاں سے کہاں چلے گئے؟ مکہ۔ اور جب حسین بن نمیر نے 64 میں کعبے پہ حملہ کیا تو حضرت مختار کہاں پہ تھے؟ مکے میں تھے۔
اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے واپس تب بھی حضرت مختار کہاں تھے؟ مکے میں۔ اتنے میں یزید مر چکا تھا، صحیح ہو گئی بات۔ بصرے سے کس کو نکالا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو۔ کوفے میں کون تھا؟ عمرو بن حریث، اسے بھی نکال دیا گیا تھا۔ عمرو بن حریث کی جگہ کون آیا تھا؟ عامر بن مسعود۔ عامر بن مسعود نے کیا کیا تھا؟ کوفے والوں سے اہل عبداللہ ابن زبیر کی بیعت لے لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہی وہ وقت تھا، عامر ابن مسعود تھا، حضرت مختار نے دیکھا کہ بہترین وقت ہے، ابھی پورا شہر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، لہٰذا مکے سے آگے کہاں پہ آگے؟ مکے سے آگے یہاں پہ کوفے میں۔ اب کوفے میں تحریک شروع کی اپنے انقلاب کے لیے، پھر یہاں کے اوپر کیا ہوا؟ زندان میں ڈال دیے گئے، اور توابین نے قیام کیا تب بھی زندان میں، لڑ کے جو کچھ بچے ہوئے تھے واپس آ گئے تب بھی حضرت مختار کہاں پہ ہیں؟ زندان میں۔ اب جب لڑ کے یہ لوگ واپس آئے، پھر دوبارہ عبداللہ ابن عمر نے ان کی رہائی کی کوشش کی۔ اب کس سے کوشش کی ہے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ کیوں عبداللہ ابن زبیر سے کوشش کی؟ اس لیے کہ اب کوفہ عبداللہ ابن زبیر کے انڈر میں، بصرہ عبداللہ ابن زبیر کے انڈر میں۔ پھر حضرت مختار اب باہر آئے ہیں زندان سے۔ اب جب زندان سے باہر آئے تو حالات ایسے تھے کہ لمحے بلمحے کوفے کے گورنر بدلتے رہتے تھے۔ عامر ابن مسعود تھا، اس کو ہٹا کے ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ کو رکھا گیا، اور جب حضرت مختار کو زندان سے نکالا گیا تو ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ کو بھی ہٹا کر عبداللہ ابن مطیع کو گورنر بنایا گیا۔ صحیح ہو گئی بات؟ عبداللہ ابن مطیع کو گورنر بنایا گیا۔ حضرت مختار زندان سے باہر ہیں۔ اب حضرت مختار نے بہت کو اپنے ہمراہ کر رکھا تھا، ایک ذات کی ضرورت تھی جس کو کہتے ہیں ابراہیم ابن مالک اشتر۔ بڑی تعریفیں کی ہیں علماء نے، بڑے متقی پرہیزگار دیدار انسان تھے۔ جناب مختار کا قیام ادھورا رہ جاتا اگر آپ کے ساتھ ابراہیم ابن مالک اشتر نہ آتے، لہٰذا حضرت مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو اپنے ساتھ کیا۔ رات بھر ان کے ساتھ جلسات ہوتے تھے، جو میٹنگیں ہوئی اس میں یہ طے پایا کہ 14 ربیع الاول 66 ہجری کو ہم قیام کریں گے۔ کتنے ربیع الاول؟ 14 ربیع الاول 60۔ مرا بھی، اس کے مرنے کی خبر بھی کتنی آئی تھی؟ 14 ربیع الاول 64 کو آئے تھے۔ اور قیام کب ہوگا حضرت مختار کا؟ ہاں، 14 ربیع الاول 66 میں قیام ہوگا۔ اچھا، تو قیام کہاں کے اوپر ہوگا؟ اب توابین اور حضرت مختار کے دونوں کی آئیڈیالوجی میں فرق کیا تھا؟ توابین نے کہا کہ ہم اصلی قاتل سے لڑیں گے، ہم یزید سے لڑیں گے، لیکن قیام مختار میں کہا نہیں، یہ جتنے چھوٹے چھوٹے کوفے میں ہیں قاتل، پہلے ان کو مارو، پھر بڑے والے قاتل کو مارا جائے گا۔ بڑا والا قاتل کون تھا؟ بڑا والا قاتل کون تھا؟ کبھی اللہ نے توفیق دی آپ کو، دیکھے تبرہ بھی کرنا ہے تو پہلے معلوم تو ہونا چاہیے کیسے کیسے لعنتی تھے، یا بغیر معلوم ہوئے تبرہ ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ پورا دین دو ہی چیز میں سمٹا ہے، ایک تبرہ دوسرے تولا۔ پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، صادق آل محمد کا فرمان ہے، لا الہ لا الہ، کوئی باطل خدا نہیں۔ پہلے ان سے تبرہ کیا گیا، پھر کہا گیا الا اللہ، اسی کو لا الہ تبرہ ہے، الا اللہ تولا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب کون ہے ابراہیم ابن مالک اشتر؟ کسے میری جان قربان ہو، بازوئے قوت بازوئے امیر المومنین کو مالک اشتر کہا جاتا ہے نا، قوت بازوئے علی ابن ابی طالب کو مالک اشتر کہا۔ اور علی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو جب ہمارے امام پردے غیب سے آئیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا قوت علی کا، جسے ڈاکٹر پیام اعظمی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، علی
بھائی کی قوت کا اندازہ کیسے چلے گا؟ جب 12واں علی پردے غیب ہٹا کے آئے گا تو تب اندازہ ہوگا. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اللہ اللہ، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو. صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو، اللہ اللہ، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو. صدا کسی کی نکل کر، صدا کسی کی، ایسے نہیں پڑھ سکتا میں. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے مزار سے بھاگو. قبائے ظلم تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے. کل قرآن، دین کی آن بان شان اور ہماری جان نعرہ حیدری. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اچھا تو اب ابراہیم ابن مالک اشتر اچھا جناب مختار کے ساتھ ہیں، لہٰذا 14 ربیع الاول 66 میں پہلا. لیکن کوفے میں قیام لانا ہے تو آپ اپنے حساب سے قاتلوں کو قتل کرنا یہ تبھی ممکن تھا جب کوفے میں اپنی حکومت. بہت توجہ کریے گا بھائی، اگر ابھی کوئی تحریک چلائے تو ابھی کوفے میں حکومت کس کی ہے؟ بتائیے نا، کس کی حکومت ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کی. عبداللہ ابن زبیر کہاں ہے؟ مکے میں. بصرہ کس کے قبضے میں ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کے قبضے میں. کوفہ کس کے قبضے میں ہے؟ عبداللہ ابن زبیر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوفے میں حکومت عبداللہ ابن زبیر کی، بصرے میں حکومت عبداللہ ابن زبیر کی، مکے میں حکومت عبداللہ. اس کا مطلب ہوا. اور ادھر بنی امیہ ایک طرف، ادھر یہ. لہٰذا اب اگر ایسے لڑتے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر کیا کرے گا؟ اپنی فوجیں بھیجے گا، ٹکراؤ ہوگا. اور صحیح طریقے سے قاتل حسین کا خوب اچھی طریقے سے اپنے من کے مطابق تبھی بدلہ ہو سکتا ہے جب ایک اپنی حکومت ہو. اچھا تو اس وقت کوفے کا گورنر کون تھا؟ عبداللہ ابن موتی. اب سب سے پہلے اس کوفے کے گورنر سے ٹکر ہوئی تو عبداللہ ابن موتی تاب نہ لا سکا، نتیجے میں کوفے سے فرار کر گیا. کون فرار کر گیا؟ عبداللہ ابن موتی کوفے سے فرار کر گیا. تو اب کوفے میں حکومت ہوئی حضرت مختار کے. اب اگر حضرت مختار صرف حکومت کے لیے لڑے تھے تو حکومت تو مل گئی، اب کیوں قاتلوں کو قتل کر رہے ہیں؟ یہیں سے حضرت مختار کا اخلاص پتہ چلتا ہے. بہت توجہ کریے گا بھئی، اگر آپ کہتے ہو صرف حکومت کے لیے تو حکومت مل گئی، اب قاتلوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب تو حکومت مل گئی. مگر علماء نے لکھا کہ یہ حضرت مختار کی حقانیت کی دلیل ہے. حکومت پانے کے بعد بھی حضرت مختار نے حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا. اب جب حملہ کیا تو پہلے حملے میں 500 لوگ گرفتار کیے گئے. یہ ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، 500 لوگ گرفتار کیے گئے. حضرت مختار نے کہا کہ ان میں جتنے خون حسین میں شریک ہیں ان میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. کہا جتنے خون حسین میں شریک ہیں نا کسی کو نہیں، اور جو خون حسین میں شریک نہیں اسے چھوڑ دوں گا. اور پھر ایک دوسری صدا بلند کی، اور وہ صدا یہ تھی کہ پورے کوفے میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے گا میں اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ انسانیت دیکھیے، کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا میں اسے ٹچ نہیں کروں گا، مگر یہ کہ اس کے گھر میں کوئی قاتل حسین چھپا ہو. کہا اگر اس کے گھر میں قاتل حسین چھپا ہوگا تو اسے نہیں چھوڑوں گا. لہٰذا ایک پولیس افسر تھے، ان کا نام ہے ابو عمرہ کیسان. ابو عمرہ کیسان کو وہ پہچانتے تھے کس جگہ کون سا قاتل چھپا ہے. کہا جس جگہ قاتل حسین چھپا ہو اور اگر گھر نہ کھولیں تو گھر گرا دیا جائے.
گھر نہ کھولیں تو کیا کیا جائے؟ گھر گرا دیا جائے۔ اچھا، اتنے میں اب حضرت مختار کو 2 لڑائی لڑنی ہے۔ کتنی لڑائیاں؟ 2، ایک عبداللہ ابن زبیر سے اور دوسری عبید اللہ ابن زیاد سے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہاں ہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد شام فرار کر گیا تھا۔ ابھی یہ حضرت مختار کوفے میں لڑ ہی رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے موصل پہ حملہ کر دیا۔ اب جب موصل پہ عبید اللہ ابن زیاد نے حملہ کیا تو حضرت مختار نے ایک 3000 کا فوج یزید بن انس کو کمانڈر بنا کے موصل بھیجا، موصل لڑنے کے لیے۔ یہ 3000 کا فوج جیت گیا، لیکن یہ جو یزید بن انس تھے کمانڈر تھے، یہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ورقہ بن عازب ان کا جانشین بنتا ہے، اور جب ورقہ بن عازب ان کا جانشین بنا یزید بن انس کا، تو اس نے دیکھا کہ ابن زیاد کی فوج تو بہت زیادہ ہے اور میرے پاس افراد بہت کم ہیں، تو تھوڑی دیر جنگ روک دی اور مختار کو خط بھیجا، حضرت مختار کو، کہ مجھے افراد کی ضرورت ہے ان سے لڑنے کے لیے۔ اچھا، تو حضرت مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو 7000 کا لشکر دے کر بھیجا ورقہ بن عازب کی مدد کے لیے موصل۔ اب جب ابراہیم ابن مالک اشتر کوفے سے موصل شام کی طرف جانے لگے تو ابھی بہت سارے قاتل حسین چھپے تھے کوفے میں، دیکھا کہ اب مختار اکیلے ہو گئے، ابھی ابراہیم ابن مالک اشتر نہیں رہا، بس مختار پہ چڑھائی شروع کر دی کوفے والوں نے۔ لہذا حضرت مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر کے نام خط لکھا کہ واپس آ جاؤ فوج لے کر۔ پھر ابراہیم ابن مالک اشتر فوج لے کر واپس آئے، تیسرے دن پہنچے اور پھر اس طریقے سے کوفے کے قاتلوں کو چن چن کے مارا، اور چن چن کے مارنے کے بعد لیکن اصلی قاتل چھپا ہوا تھا۔ کہاں چھپا ہوا تھا؟ کہاں اصلی قاتل؟ کربلا میں سب سے پہلا قاتل یزید ہے، دوسرے نمبر کا مجرم عبید اللہ ابن زیاد ہے، پھر دوسرے آتے تیسرے نمبر کا مجرم عمر ابن سعد ہے۔ اور اگر میری تحقیق ہے، میری کیا حیثیت ہے علماء مفکرین کی، یزید کو کس نے بیٹھایا تھا؟ یزید کو کس نے بیٹھایا تھا؟ یہ زینب کبریٰ نے بتایا ہے۔ تو وہ سر فہرست معاویہ سید الشہداء کے قاتلوں میں۔ اور اگر اور پیچھے جائیے گا اور پیچھے بتائیے، کسی نے پوچھا کہ حسین کہاں قتل کیے گئے تو انہوں نے کربلا میں کہا، غلط کہتے ہو، حسین کربلا میں تھوڑی شہید کیے گئے، حسین سقیفہ میں قتل کیے گئے۔ معاویہ کو کس نے بیٹھایا؟ معاویہ کو کس نے بیٹھایا؟ دوسرے خلیفہ نے سن 18 ہجری میں دمشق کا گورنر دوسرے خلیفہ نے بنایا۔ جا کے تبری سے پوچھ لیجئے، شیخ مفید سے پوچھ لیجئے، مورخین سے پوچھ لیے، حسین کا خون سقیفہ میں اچھا، اب جب کوفے میں چن چن کے مارا گیا تو اب تھوڑی سی اجازت دیں گے، تھوڑا سا پڑھ دوں اور آج اسے ختم کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو شاید کچھ لوگ نئے ہوں، انہیں بھی بتا دینا چاہتا ہوں، ہم تو اپنا ماضی پلٹائیں گے۔ اب یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم تو بھائی کہتے ہیں اور افتخار کرتے ہیں اس کے اوپر، ہم فخر کرتے ہیں۔ میرے کامیابی کے پیچھے برابر کے شریک ہیں اور ایک سگے بھائی جیسے، شاید اس سے بھی آگے، اور یہی ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اور یہی ایمان کی طاقت یہی ہوتی ہے۔ ہم تو اپنا ماضی پلٹائیں گے۔ ماضی کیا ہے مولانا؟ ماضی کیا ہے؟ مجھے بہت معاف کریے گا، میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کی طرح سوچتا ہوں، ویسی باتیں بھی کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ طالب علم کس کو کہتے ہیں مولانا؟ یہ بھی بتائیے۔ ہم نے اسٹوڈنٹ کی ایک تعریف اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ میری خود کی ہے۔ اسٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا رشتہ کتاب سے ہو اسے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ جو کتاب پڑھے، اور جو کتاب پڑھنا چھوڑ دے اس کو اسٹوڈنٹ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے جب تک پڑھتا تھا تب تک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن جس دن کتاب جو چھوڑ دے پڑھنا، پھر اس کو طالب علم نہیں کہا جا سکتا۔ تھے تم طالب علم، بہت غور کریے گا، اور بہت بڑی بات ہے، جس کا رشتہ کتاب سے باقی رہ جائے اس کو ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے، اسی کو کہنا چاہیے۔ تو ہم اپنا ماضی پلٹائیں گے۔ ماضی کیا تھا مولانا؟ ہمارے پرانے علماء 3 گھنٹے پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ 3 گھنٹے کی مجلسیں پڑھتے تھے۔
اور ہم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سنے گا کون مولانا آپ کو کون سنے گا کون؟ ہم ان کی بھی تربیت کریں گے انشاءاللہ المستعان۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم دیا جلائیں گے، آندھیاں آتی رہیں نا، پر ہم دیا جلاتے رہیں گے۔ کتنا بجھائیں گی آندھیاں آ کے؟ ہم آندھیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آندھیوں کے سامنے ہم دیا جلاتے رہیں گے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ ہمیں کربلا نے سکھایا ہے۔ اچھا، اب ابراہیم ابن مالک اشتر اب چلے۔ اب جب چلے تو موصل میں پہنچے۔ آپ کو پتا ہے، ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے کون؟ یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں سن لیجئے، پھر پتا چلے گا کہ کس کو قتل کیا ہے ابراہیم ابن مالک اشتر نے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے 3 بڑے کو قتل کیا۔ ایک عبید اللہ ابن زیاد کو جو کربلا کا دوسرے نمبر کا مجرم ہے، اور دوسرا حسین بن نمیر کو، یہ شام کا رہنے والا تھا، اور تیسرا شرحبیل کو۔ یہ 3 بڑے ستمگروں کو زیر کیا ہے ابراہیم ابن مالک اشتر نے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کیا ہے؟ جب سے معاویہ حاکم بنائے، حاکم کب سے بنائے یہ کبھی اور گفتگو کروں گا، یہ 41 میں حاکم بنائے، 41 سے 60 تک معاویہ تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم رہا ہے۔ معاویہ نے حکومت پہ آتے ہی زیاد بن ابی، جو عبید اللہ ابن زیاد کا باپ تھا، اسے بصرے کا گورنر بنایا ہے، اور زیاد بن ابی، عبید اللہ ابن زیاد کا باپ، 53 میں واصل جہنم ہوتا ہے۔ زیاد بن ابی کب واصل جہنم ہوتا ہے؟ 53 میں، اور اس کے بعد بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد بنتا ہے، اور بصرے میں اس کو گورنر 64 تک رہتا ہے۔ کتنے تک؟ 64 کا۔ باپ بیٹے نے چن کے شیعان علی مارے ہیں، زیاد بن ابی نے اور عبید اللہ ابن زیاد نے۔ باقر شریف قرشی رحمت اللہ علیہ نے زیاد بن ابی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کوفے اور عراق سے، صرف کوفے اور عراق سے 50,000 علی کے شیعوں کو جلا وطن کیا۔ 1-2 ہزار کی بات نہیں، یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوفے میں علی ابن ابی طالب کے شیعہ رہے۔ یہ تو زیاد ابن ابی اور عبید اللہ ابن زیاد 64 تک گورنر رہا۔ آپ کو پتا ہے جب اس کو عراق کا بھی گورنر یعنی کوفے کا جب گورنر بنایا گیا، میں جلدی عبید اللہ ابن زیاد کی کثافتوں کو پڑھنا چاہوں گا۔ کوفے کا جب اسے گورنر بنایا گیا، حضرت مسلم ابن عقیل کے طرفداروں کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا۔ مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا۔ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ دونوں کا سر تن سے جدا کر کے یزید کے پاس بھیجا۔ یزید نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، خط میں عبید اللہ ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا، اور پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو یہ لکھا کہ اگر کوفے میں دیکھنا ذرہ برابر بھی کسی کے بارے میں شک ہو کہ یہ حسین کا طرفدار ہے تو اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کتنی باتیں لکھی۔ مسلم ابن عقیل کے طرفداروں کو قتل کیا، مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کو قتل کیا، اور جب مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کا سر یزید کے پاس بھیجا، عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا، تو اس نے خط لکھا کہ جس کے یہاں بھی یہ دیکھنا کہ یہ حسین کے طرفدار ہیں ان کو گرفتار کر کے زندان میں اور قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ 5ویں بات آپ کو پتا ہے، امام حسین علیہ السلام جیسے ہی پتا چلا کہ حسین کوفے کی طرف آ رہے ہیں تو اسی نے قادسیہ پہ لشکر بھیجا کہ حسین کوفے میں نہ آنے پائیں۔ 5ویں بات، عبداللہ ابن یقطر امام حسین علیہ السلام کے ایک سفیر تھے، مسلم ابن عقیل کے بعد امام حسین نے بھیجا تھا۔ حسین بن نمیر نے عبداللہ ابن یقطر کو گرفتار کر کے اسی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے عبداللہ ابن یقطر سے کہا کہ جاؤ دارالامارہ کی چھت کے اوپر جا کے حسین کو لعنت کرو، الیاذ باللہ۔ مگر کتنا شجاع تھا حسین کا سفیر، اور جا کے دارالامارہ کی چھت پہ جا کے عبداللہ ابن یقطر نے کہا، اے لوگو
حسین ابن علی آ رہے ہیں، آگے بڑھو، حسین ابن علی کا استقبال کرو۔ اور کس شجاعت کے ساتھ عبداللہ ابن یکتر نے عبیداللہ ابن زیاد اور اس کے باپ دونوں پہ لعنت کی۔ ہاں لعنت کر دی، وقت پہ صحیح بات سنا دیا، ایک جملہ صحیح وقت پہ 1000 صفحے کی کتاب پہ بھاری ہوتا ہے، ہزاروں گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اگر وقت پہ ایک جملہ کہا جائے، کہا کہ عبیداللہ ابن زیاد پہ لعنت ہو، اس کے بعد زیاد بن نبی کو، ہاں عبداللہ ابن یکتر کو چھتی پر سے دارالامارہ کی چھت پر سے پھینک دیا گیا، شہید تو ہو گئے مگر اپنے خون سے کربلا کی تاریخ لکھ دی۔ یہ کس نے کیا؟ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مسئلے میں سب سے پہلی لشکر کشی سید الشہداء کے خلاف عبیداللہ ابن زیاد نے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کربلا میں سب سے خبیث لوگ جیسے شمر بن ذیلجوشن، شبیس بن ربعی، محمد بن اشعث، یہ جتنے خبیث ترین لوگ تھے، اس سارے لوگوں کو یہ خوب جانتا تھا۔ اہل بیت کے جو سخت ترین دشمن تھے یہی عبیداللہ ابن زیاد نے معین کیا تھا۔ اور آپ کو بتا دوں، آپ کو پتہ ہے اسی عبیداللہ ابن زیاد نے حسین کا قافلہ روک کے کہا تھا 2 چیزیں، یا بغیر چوں چرا کے تسلیم ہو جائیے، ہمارے غلام بنیے، یا تو تلوار کو۔ اسی نے کہا تھا کہ ذلت کے ساتھ چوں چرا کیے بغیر تسلیم ہو جائیے، جانے قربان۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا الا وان الدعی یابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ یہ نابکار ابن نابکار، کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے باپ کی داستان کو، زیاد ابن ابی کو، جس کے باپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے اس کو زیاد ابن ابی کہا جاتا تھا۔ اس خبیث باپ کے بیٹے کو عبیداللہ ابن زیاد کا، جس نے حسین کو مجبور کیا تھا یا بغیر چوچرا کے تسلیم ہوئیے یا تلوار۔ اچھا کس نے کربلا میں پانی بند کیا؟ سید الشہداء، ان کے باوفا صاحب انصار، یہی عبیداللہ ابن زیاد تھا۔ کس نے کربلا میں مردوں کو قتل کیا؟ نبی زادیوں کو اسیری کا حکم کس نے دیا؟ یہ سارا جرم عبیداللہ ابن زیاد کا تھا۔ اب توجہ کریے گا، اتنے بڑے مجرم کو عبیداللہ ابن زیاد کہتے ہیں۔ اس لیے جب میرے چوتھے امام کو یہ پتا چلا، چوتھے امام کے بیٹے کا بیان، جب یہ پتا چلا کہ 2 لوگ مارے گئے، عبیداللہ ابن زیاد اور عمر سعد، تو راوی نے خود امام کے بیٹے خر ساجدن، تو امام سجدے میں چلے گئے اور کہا الحمدللہ الذی ادرک لی صارم نادائی۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمارے دشمن سے ہمارا بدلہ لے لیا۔ جزل مختار خیرہ، اللہ حضرت مختار کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اللہ۔ اچھا اب جب ابراہیم چلے نا، کہاں تاریخ میں لکھا ہے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ، مگر جب شہادت طلبی کا جذبہ ہوتا ہے تو تاریخ نے لکھا حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر ایک چھوٹا سا لشکر لے کے چلتے گئے، اور ان کی پوری تمنا یہ تھی کہ عبیداللہ ابن زیاد تک پہنچ جائیں۔ بس لڑتے لڑتے عبیداللہ ابن زیاد کے خیمے تک پہنچ گئے، اور خیمے تک پہنچے اتنے میں کیا دیکھا؟ ابراہیم ابن مالک اشتر نے عبیداللہ ابن زیاد سامنے بس ایک مرتبہ اپنی تلوار سے ایسے عبیداللہ ابن زیاد پہ وار کیا کہ کمر کے اوپر سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو کمر کے اوپر سے 2 ٹکڑے کریں گے تو ہاتھ ایک طرف ہوگا، پیر 2 طرف ہوں گے، تو ایک طرف اوپر کا حصہ، دوسری طرف نیچے کا حصہ۔ اور پھر بلند آواز سے ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا کہ جاؤ دیکھو اپنے سپاہیوں سے، میں نے ایک کو قتل کیا، لگتا ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد ہے۔ اچھا اب جب قتل کیا عبیداللہ ابن زیاد کو، یہاں کے اوپر یہ کس نے قتل کیا؟ ابراہیم ابن مالک اشتر۔ پھر حسین بن نمیر کو قتل کیا، شرحبیل بن ذلکلا کو، سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی، لیکن ابراہیم ابن مالک اشتر نے پھر اپنے عاملین، اپنے کارگزار وہاں بھیجے۔ اب کوفے میں حضرت مختار تنہا، کوفے میں حضرت مختار کیا ہیں؟ تنہا ہے۔ بصرے میں کس کی حکومت تھی؟ مصعب ابن زبیر کی۔ کوفے کے بہت سارے قاتلین مصعب ابن زبیر سے جا کے مل گئے،
اور انہوں نے مصعب ابن زبیر کو کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مختار کے خلاف قیام کرو۔ لہٰذا مصعب ابن زبیر نے حضرت مختار کے خلاف قیام کیا۔ نتیجے میں ادھر ابراہیم ابن مالک اشتر موصل میں، حضرت مختار اکیلے، اور کوفے میں ایک فضا پھیلائی گئی کہ حضرت مختار غیر عرب کو عرب پہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھی تعصب کی فضا پھیلا دی گئی کہ حضرت مختار غیر عرب کو عرب پہ ترجیح دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں 67 ہجری میں حضرت مختار کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور حضرت مختار کی شہادت کے بعد جب ان کی اہلیہ نے ان کا دفاع کیا تو انہیں بھی میدان میں قتل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے حضرت مختار نے امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے کر اہل بیت کے دل کو شاد کیا۔ اس لیے ہمارے ائمہ اطہار نے حضرت مختار کو دعائیں دی۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا زید بن علی کا قیام، اور اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا یحییٰ ابن زید بن علی علیہ السلام کا قیام۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں ہم لوگ اب جب گفتگو کریں گے تو زید ابن علی کے قیام سے گفتگو کریں گے۔ بس عزیزان محترم، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور وہ بھی نبوی خون ہو، وہ بھی علوی خون ہو، وہ بھی فاطمی خون ہو۔ بڑی عظیم شہادت ہے، اور یہ درسگاہ ایک عظیم درسگاہ ہے، یہ فرش عزا ایک عظیم فرش عزا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حسین کسے لے کے گئے تھے؟ اپنی بیٹی سکینہ کو لے کے آئے تھے۔ میری بیٹی سکینہ ہوگی اور میری شہادت کے بعد میری شہادت کو تکمیل عطا فرمائے گی، میرے خون کو پامال ہونے نہ دے گی۔ مگر حسین کی بچی ضرور تھی، زندان شام میں دنیا سے گزر گئی، ہاں دفن کر دیا گیا۔ اس بچی کی ماں کو رباب کہا جاتا ہے۔ رہائی کے بعد رباب اور تمام اہل حرم جب رہا کیے گئے تو عجب نہیں قبر سکینہ پہ آئی ہوں، اور رباب نے سکینہ کی قبر کو خطاب کیا، اے سکینہ ہم کربلا جا رہے ہیں، کیا تم کربلا نہ چلو گی؟ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اماں کربلا جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا، اور اے اماں بابا سے کہہ دیجئے گا سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ارے قبر سکینہ پہ قیامت کا صبا تھا، ماں قبر سکینہ سے جدا ہو رہے تھے، زینب قبر سکینہ سے جدا ہو، اور جب جدا ہو کے قبر حسین پہ پہنچی ہے رباب، اپنے کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ میرے والی و حارث کا لاشا زینب نے مرثیہ پڑھا، اور جب زینب نے رباب سے کہا رباب مدینہ چلیے، تو رباب نے کہا شہزادی ارے میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میرا اصغر یہاں سو رہا، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئے۔ شہزادی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ شہزادی میرا مدینے میں کیا ہے، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں۔ اے شہزادی یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے، شہزادی میرے والی و وارث کا لاشا بے گھورو کفن پڑا ہوا تھا۔ شہزادی ارے رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی، اسی لیے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، زینب روزے رسول پہ گئی، دروازہ پکڑ کے مرثیہ پڑھ دیا، نانا میں اپنا گھر لٹا کے آ گئی، نانا میں کھڑی دیکھ رہی تھی، میرے بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، نانا ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی گئی،
میرے ماجائے کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. نا میں اپنے ماجائے کو بچا نہ سکی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ. معبود تجھے واسطہ ہے ان اسماء حسنہ کا، تجھے نبی اور آل نبی کی حرمت کا واسطہ. پاک پروردگار ہماری اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. پاک پروردگارہ تجھے نبی اور آل نبی کی حرمت کا واسطہ بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نورانی فرما، ان کے روحوں کو شاد فرما، انہیں نبی اور آل نبی کے ساتھ محشور فرما. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما. پاک پروردگار علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. معبود جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. پاک پروردگارہ مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.